اپنے
اللہ کا ورد کرتا ہے. ایسا انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر المومنین جب آخری سحری کرنے کے لیے افطاری کرنے کے لیے حضرت ام کلثوم کے گھر گئے تو ساری رات باہر جاتے، آسمان کو دیکھتے، واپس آتے، یہی کلمہ امیر المومنین کی زبان میں تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا اس موت کی حقیقت سے انسان نہ انکار کر سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس میں آنا ہے. نہ انسان سے پوچھ کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، نہ انسان سے پوچھ کر دنیا سے لے جایا جائے گا. بھیجا بھی خدا نے اپنی مرضی سے ہے، لے بھی اپنی مرضی سے جائے گا. اس کی آپ کو عمر نہیں ہے کہ بچہ اس کو چھوڑ دو، یہ جوان ہے اس کو چھوڑ دو، یہ بوڑھا ہے تو اس کو مرنا ہے، اس کی اولاد کو دعا کر رہے کہ اب تو خدا اس کو اٹھائے، بہت بڑی عمر ہو گئی. نہیں. پروردگار عالم نے ہر سن و سال میں موت کو رکھ کر یہ ہمارے لیے سبق دیا کہ تم ہر قدم پر میری اطاعت اور بندگی کی طرف توجہ دو. کسی بھی وقت تمہیں موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت تمہارا سانس بند ہو سکتا ہے، چاہے بچے ہو، چاہے جہنم میں ہو، ماں کے بطن میں ہو. خدا نے خدا کی مشیت نے جہاں ارادہ کیا وہاں انسان کو کیا نہیں ہے، موت آ جائے گی. موت سے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ بات تو درست ہے، ڈرنا قطعا نہیں چاہیے، صحیح ہے نا. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے لیکن موت سے غفلت بھی نہیں کرنی چاہیے. موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس نے آنا ہے. لیکن اگر انسان موت سے غفلت میں رہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا وہ ہر وہ کام کر رہا ہے غفلت میں ہے، مرنا ہے نہیں مرنا نہیں. عزیزان محترم، موت سے غافل انسان وہی ہے جو ہر منزل پر خدا کی یاد سے غافل رہتا ہے. اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحابہ سب مل کے خدا کا آسمان تبدیل ہو چکا ہے. اور جیسے جیسے میرے مولا کے ظہور کا وقت نزدیک آتا جائے گا یہ زمانہ اتنا ہی بدتر ہوتا چلا جائے گا. ایسا ہے وہ روایت جو مشہور و معروف آپ نے سنی ہے کہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا گھر سے ایمان سے نکلو گے، گھر واپس آنے میں ایمان باقی رہے یا نہیں رہے نہیں معلوم. وہ زمانہ نزدیک ہے، وہ زمانہ نزدیک ہے. عزیزان محترم میرے جوانوں، وہ زمانہ نزدیک ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں ہم تک بات پہنچنے میں کچھ وقت لگتا تھا. کوئی بات ہم تک پہنچے تو اس کے لیے کہاں سے کہاں بات پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا. جب تک ہم تک پہنچے تو انسان کہیں نہ کہیں سے بچا لیتا تھا. آج تو ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں بات ہو جاتی ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے، اس بات کا آگے کیا تھا، اس بات کا پیچھے کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. چونکہ اب ایک سیکنڈ میں ہر چیز اڑتی ہوئی پہنچتی ہے تو ایسے زمانے میں ایمان کا تحفظ اور مشکل ہے. عزیزو یہ سلام پڑھے محمد علیہ ذہن میں رکھے تو اس کے فوائد زیادہ ہیں، اگر ذہن میں نہیں رکھے تو اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ایسا کرتے دیکھیے آج کل میں مرحوم کی اس گفتگو میں آتا ہوں اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کی خدمت میں کر کے گفتگو کرتا ہوں مختصر، تاکہ ہم انشاءاللہ آج کی مجلس سے کچھ سبق حاصل کریں. لیکن میرے نوجوانوں آج کل مجھے لگتا کوئی ایسا ہو جس کے پاس یہ موبائل نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے پاس تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا. جتنا یہ موبائل اچھا ہے اچھائی کاموں کے لیے شاید اس سے زیادہ برا بھی ہے. ایسا نا جتنا اچھا ہے اتنا ہی برا بھی ہے. ساری رات نوجوان اس موبائل میں اپنے وقت گزارتے ہیں، ٹائم گزر جاتا پتا نہیں چلتا. یہ نقصانات ہیں.
خدا نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا ہے کام کے لیے۔ خدا کی حکمت کے خلاف جاؤ گے تو زندگی میں مشکلات ہی مشکلات آئیں گی۔ اگر دن کو سوتے رہے، رات کو کام کرتے رہے، تو خدا نے ایسی دن اور رات کو نہیں بنایا، قطعاً نہیں بنایا۔ خدا کی حکمت کے خلاف خدا بھی کہہ سکتا تھا جاؤ دن کو سو جاؤ رات کو کام کرو، نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ دن کام کے لیے ہے، رات سونے کے لیے ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے نظام کچھ چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اور اس چیز سے زیادہ ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو۔ خدا بند اصلاح فرمائے۔ اور عزیزوں کی ایسی چیز ہے، پہلے برائی پہنچنے میں بہت زیادہ دیر لگتی تھی، اب تو ہاتھ میں برائی موجود ہے، اب ہاتھ میں ہی برائی ہے، برائی ہاں اس کے اندر ہر فحشا موجود ہے، جو جس طرح بولنا چاہے بول سکتا ہے۔ تو اس لیے اس زمانے میں والدین پر تربیت اور زیادہ سخت ہو گئی ہے، والدین کا کنٹرول اولاد پر اور زیادہ ضروری ہے کہ ان جیسی برائیوں کے درمیان کس طرح والدین اپنے بچوں کی اور بچوں کی تربیت کریں۔ یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ بہت مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں عزیزان۔ اب اس میں واٹس ایپ ہے، ٹھیک ہے نا، عام طور پر ہوتا کیا ہے، واٹس ایپ پر میسج چلتے ہیں، یہاں سے میسج آیا، وہاں سے ادھر گیا، وہاں سے ادھر گیا، وہاں پوری دنیا میں ایک سیکنڈ میں پھیل گیا۔ اب ہوا کہ آپ کو کسی نے حدیث بھیجی، ایسے ہوا نا، حدیث کے نام پر حدیث ہے، اب آپ کو نہیں معلوم یہ حدیث صحیح بھی ہے، حدیث غلط ہے، حدیث آدھی ہے، حدیث پوری ہے کیا اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے آپ کے پاس آئی، آپ نے تحقیق کیے بغیر آپ نے آگے روانہ کر دی، اور پھر نیچے لکھ دیا جو اس کو آگے بھیجے گا پتہ نہیں کتنی رکعت کا ثواب ہے، یہ نہیں پتا کہ گناہ ہے ثواب نہیں ہے، سزا پڑے گا۔ میرا تو کام آپ کو متوجہ کرنا، ابھی شاید کم ہو گیا، بیچ میں اس کی زیادہ ہو گئی تھی کہ لکھتے تھے خواب میں ہم نے دیکھا ہے حضرت زینب کبریٰ یا حضرت ابوالفضل عباس کو یہ کہا ہے اگر کوئی اس میسج کو آگے نہیں پہنچائے گا، پتہ یہ نہیں کرے گا تو حضرت عباس نعوذ باللہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ توحید ہے معصومین علیہ السلام۔ خواب آپ نے دیکھا تو آپ کا خواب سچ نہیں ہے ایسا میں، لیکن اگر آپ یہ کر کے نہیں تو آگے نہیں بھیجے گا، اسے بیوی نہ جانے کیا کر دیں گے، اور پھر آپ اتنے سیدھے سادے اور کاموں میں تیز ہیں۔ مرجعیت کی مرجعیت میں بحث کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہاں، فقہا کی فقاہت پر بحث کرنے کے لیے وقت نہیں، اس کو نہیں پتا تھا، مجھے پتا ہے، اور اتنا نہیں پتا کہ باب الحوائج کسی پر ظلم نہیں کرتے نا، اس میں کہ یہ نہیں بھیجا تو باب الحوائج یہ کر دیں گے، باب الحوائج نہیں کرتے اور آپ کے فوراً کچھ کر دیں گے۔ خدا کا ان چیزوں سے بچے، ان چیزوں سے بچے، یہی دل اور ایمان کے لیے خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ اور یہ بیماریاں زیادہ خواتین میں ہیں، یہ زیادہ خواتین میں، ہاں ہمارے اندر الحمدللہ کم ہے، لیکن چونکہ کنٹرول ان کا زیادہ ہے تو پھر ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے، ماننا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، ساری چیزیں مجبوریت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان بند رکھیں۔ ایمان فقط توسل اہل بیت علیہ السلام، ایمان فقط محمد آل محمد کی دعائیں توسل پہ رکھیں، یا صاحب الزمان تدریب بھی بناتے، فاطمہ الزہرا کی نماز پہ رکھیں۔ یہ وہ توسل حقیقی ہے جو انسان کو مطمئن میرے مشکلات آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں کیا جاتا ہے، میں آپ کی خدمت میں نظر کو دیتا ہوں، بات کریں اس کا، جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ حدیث صحیح ہے، ایسا میں جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں اس وقت تک اس حدیث کو آگے پیچھے مت کریں، عالم سے پوچھ کر اپنے علاقے سے کسی سے بھی آگے جو جانتا ہے حدیث کے بارے میں اس سے کم از کم سوال کریں یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کلپ چلتے ہیں، اب کلپ جو ہے نا اس کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہے، فار ایگزامپل ایک تو کلپ میں اس کا واضح روشن ایک بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ آئی ہے۔ مثلا جیسے ایک کلپ چلا تھا کاظمی صاحب کا
کہ جس میں تقویٰ کی بات کی اور پھر کہا نعوذ باللہ من المؤمنین بھی اگر متقین ہو جنت میں نہ جائیں، تو اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، کہ بعض میں روشن رہنا کوئی چیز ہے اور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی مسلط کرتے ہیں اور ایسے الفاظ غلط ہے جو انہوں نے آیت پڑھی ہے وہ غیر معصوم کے لیے، معصوم کے لیے نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صاحب کرامت وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہوگا، نہ مال کی بنیاد پر ہے نہ کسی اور بنیاد پر ہے، خدا کے نزدیک فقط تقویٰ ہے۔ یہ آیت غیر معصوم کے لیے ہے، معصوم کے لیے نہیں ہے۔ متقی بنتا ہی تب ہے جب ان کی ولایت اختیار کرے، محبت کا نور نہیں آئے گا اس وقت تک تقویٰ کی دیر بھی نہیں آ سکتی۔ ایسا نہیں اچھے بات میں انہوں نے معذرت کی اور وہ کچھ بھی ہوا وہ اپنی جگہ پہ رہا، لیکن ایک دیر کیا ہوتا ہے، ایک کو ہوتا نہیں، نہ آگے بتا نہ پیچھے بتا، بیچ میں سے ایک چیز نکالے اپنے مقصد کی، اس کو سن کے انسان جو ہے نا پھر اس صاحب امامہ عالم کو جو بھی ہو حتیٰ ذاتی ہو، شاید اس کے بعد صحیح بھی ہو، آگے پیچھے کچھ اور ہو، پھر انسان جذبات میں آ کر جو ہے نا اس کو برا بھلا کہہ کر اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ ایسا نہیں، تو میری نصیحت یہ ہے، تذکر یہ خاص نوجوانوں کو، اگر ایسی چیز ہو تو پہلے تھوڑا سا بحث کریں، تحقیق کریں، پھر اگر پتہ چلے کہ درست ہے پھر آپ جتنا پھیلانا چاہیں اس کو پھیلائیے، پھیلانے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اگلا بھی سنے گا انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کی اور ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ موت سے بھاگا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا، موت کو سینے سے لگانا ہے۔ موت ہمارے یہاں موت نام ہے علی بن ملاقات کا، اگر انسان بنتا مومن کامل المؤمنین علی بن ابی طالب کے جاتے ہی زیارت ہوتی ہے، فاطمہ تو زہرا بھی ہوتی ہیں، حسنین بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو موت بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے جو چاہے کریں، اور جو رکھے مل جائے، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو چاہے کریں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں موت علی کی ملاقات کا نام ہے، موت حسنین کی ملاقات کا نام ہے، موت مومن کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن موت کی تیاری بھی واجب ہے، موت کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے، موت کے لیے ان چیزوں کو تیار کرنا جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا اس چیزوں کو لے کر قبر میں آؤ تاکہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو سکو، شرمندہ نہ ہو۔ امیر المؤمنین گزر رہے تھے، قبرستان میں آئے، آج کے زمانے کا قبرستان اور علی کی نصیحت کو ملائے تو یقیناً ہمارے قبرستان میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے قبرستانوں میں میت لانے والے ایک ہیں، سلوات پڑھنے والے دوسرے ہیں، اور پھر دنیا داری کی باتیں کرنے والے ٹولے بنا کے قبرستان میں الگ کھڑے ہوتے ہیں، دنیا میں کیا ہوا وہاں کیا ہوا، قبرستان رکھا ہے۔ علی فرماتے ہیں، رشد کشا فرماتے ہیں، روزانہ قبرستان جاؤ، میت کے پاس قبر کے پاس بیٹھ کے کہو اے مردے تو ہم سے پہلے آ گیا ہے، ہم بھی تیار ہیں، جب حکم پروردگار ہو ہم بھی تیار ہیں تیرے پاس آنے کے لیے۔ قبر انسان کو بیدار کرتی ہے، قبرستان انسان کے مردہ دل کو زندہ کرتا ہے، قبرستان غافل کو ذاکر بناتا ہے۔ ایسا نہیں میرے مولا کا فرمان ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے سامنے نہ قبر کے اندر مردہ ڈالتے ہوئے ہماری آنکھ میں آنسو ہے، نہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے آنکھ میں آنسو ہے، نہ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے آنسو ہے، نہ ترکیب پڑھتے ہوئے آنسو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بادشاہوں کی طرح مردے کو دفنا رہے ہیں جیسے مجھے اور آپ کو کل وہاں جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی امام علیہ السلام توجہ چاہے، مولا علی گزر رہے تھے، قبر میت کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ علی بن ابی طالب نے اس کو دیکھ کر کہا یہ شخص مجھے تعجب ہو رہا ہے تو ہنس رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس میت کو لے کر قبرستان تک پہنچنے کا خدا مجھے مہلت دے گا زندہ رہنے کی؟ نہیں مولا مجھے نہیں معلوم،
تو علی نے فرمایا ہنسی کس بات کی ہے؟ تجھے تو اپنے اعمال کو ان چیزوں کو دیکھ کر رونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ خدا میری زندگی کے گناہ معاف کر، تجھے یہ کرنا چاہیے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ تو ہنس رہا ہے، تو مسکرا رہا ہے۔ عزیزوں، میرے نوجوانوں، ہم اپنے دل کو غفلت سے باہر نکالیں، ہم اپنے دل کو ذاکر بنائیں، ذکر اللہ سے، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں انسان کو بہت چیزیں یاد آنی چاہیے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ خیر عزیزان محترم، جوان کی موت ہے، ظاہر ہے جوان کی موت ایک سخت موت ہوتی ہے، ایسا نہیں سخت موت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی ابھی عمر ہوتی نہیں جاتی، ظاہر نہ دیکھا جائے، جس سے خدا کی مرضی ہے، جس وقت چاہے دی جائے، اس کی مشیت اور اس کے ارادے پر ہے۔ لیکن ظاہر میں دنیا داری میں دیکھا جائے تو یہ عمر زندگی کی ہوتی ہے، اور جب ایسی اموات ہو جائیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، نہ فقط فیملی کو، گھر والوں کو، بلکہ جو بھی سنتا ہے وہ دل سے افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ ابھی تو اس کو زندہ رہنا ہے، ابھی تو اس کی عمر زندہ رہنا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معصوم نے فرمایا غم بھی اسی کی طرف سے ہے، حقیقت مانے جوان کا جو غم ہے، اگر خداوند متعال بہتر توجہ فرمائیں اگر خداوند متعال صبر نہ دیتا نا تو اس جوان کی میت کے جو بہت کلوز ہے نا، ان کا دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ پروردگار عالم ہے جس نے انسان کو چند وقت کے بعد اتنا صبر دے دیا کہ وہ سو سکے، اٹھ سکے، نارمل کام کر سکے۔ دل میں جو داغ ہے اس جوان کا وہ تو مٹنے والا نہیں ہے، لیکن وہ صبر ضرور دے۔ تو مرحوم راشد یا اس طرح کے اور نوجوان جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ سب ہمارے لیے یقیناً ایک غم اور مصیبت ہے، اور ہم دعاؤں ہے پروردگار عالم کہ تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے یہ مرحوم اپنا بہترین وقت گزار کر گئے، بہت اچھا وقت گزار کے گئے۔ بہت اچھا وقت اسے کہتے ہیں، شاید میں ہوں، آپ ہیں، ہماری نماز کسی وقت قضا ہو گئی ہو، روزہ بھول کے نہ رکھا ہو، ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہوں بینی و بین اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ، کوئی بھی اس سے منزہ و پاک نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، پڑوسی کو، دوسرے کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچانا۔ اگر یہ انسان کی زندگی میں نہ ہو تو وہ مسائل خود بخود کہیں نہ کہیں خداوند متعال اپنی رحمت کے صدقے میں حل کر دیتا ہے۔ یہ مجالس سید الشہداء ان چیزوں کے حل کرنے کے لیے ہیں، سمجھے نہیں؟ نماز قضا ہو گئی، روزہ رہ گیا، کوئی گناہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہو گئی، تو یہ مجالس سید الشہداء ان چیزوں کے نقص کو ختم کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں، ایسا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کسی کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچائے، وہ انسان یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ مرحوم انہی میں سے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری زمانے میں ان کی تکلیف تھی، یہ ان کی
تکلیف تھی اسی لیے کہ خدا انہیں معاف کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کیونکہ میں اور آپ نہیں سمجھتے۔ معصوم کا فرمان ہے مومن پر جب تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اس کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، ایسا نہیں۔ تو آئے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ کسی عالم نے خوب گفتگو کی اس پر، پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم علی سے کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں علی سے کیا چاہیے؟ آپ ایک جواب سے علی پوچھے کھڑا ہو کے کہے گا مجھے علی سے یہ چاہیے، یہ چاہیے، پوری لسٹ تیار ہے، حافظے میں سب چاہیے، مجھے پتا ہے۔ لیکن ہمیں شاید یہ نہیں پتا علی کو ہم سے کیا چاہیے۔ جو علی کو ہم سے چاہیے نا اسے پورا کرنے کی کوشش کریں تو خدا شاید ہے علی وہ سب چیزیں عطا فرمائیں گے جو علی سے ہم چاہتے ہیں، وہ دے دیں گے۔ ہم اس طرف چلے جائیں تو انشاءاللہ ہماری کیا ہے کامیابی۔ میں آیات کا ترجمہ کروں اور انشاءاللہ دو چار باتیں کروں آپ کی خدمت میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت 15 سپارے میں ہے سورہ اسراء۔ سورہ اسراء کا دوسرا نام ہے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا؟ اگر بنی اسرائیل کو کہے، اسراء کا دونوں ایک سورہ ہے۔ کچھ سورہ قرآن میں ایسی ہیں جن کے دو نام ہیں، تو بنی اسرائیل کی اسراء کی 15واں نمبر سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 ان آیات کی آپ خدمت میں تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ سنیں۔ یہ آیات اصل انسان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی موقع ملے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں اللہ نے خود انسان بما ہوا انسان، ٹھیک ہے نا؟ انسان اچھا ہے، انسان برا ہے، انسان اچھے کی صفات یہ ہے، انسان برے کی صفات یہ الگ ٹاپک ہے۔ خود انسان کیا ہے جس کو خدا نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس انسان پر خدا متعال نے قرآن مجید میں بہت سارے مواقع پر ارشاد فرمایا ہے، پھر کبھی آپ کی خدمت پر اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن آج میں یہ 3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس انسان کو کیا مقام دیا ہے۔ سمجھ میں جائے یہ اچھے اور برے انسان کی بات نہیں کر رہا، سارے کے سارے انسان بما ہوا انسان، ٹھیک ہے نا؟ خدا کہتا میں نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے، توجہ میں جانیں گے نہیں؟ انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ اب اس انسان جو خلیفۃ اللہ ہے اس کے لیے خداوند متعال کیا فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو عطا کیا کیا ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا کہ رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف، بولیے ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی جس نے انسان جو انسان ہے اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خدا کو، کیونکہ سارا کا سارا خدا انسان کے اندر مخفی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو تو خدا متعال بھی معرفت پیدا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، توجہ میری جانب میں اس ترجمے میں تفسیر مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا میرے بھائی نے پہلے کہا کہ آپ 12 بجا دیں گے، کیا کر دے رہے؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ بنی آدم، خدا کہتا ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ توجہ چاہتا ہوں، چند چیزیں اللہ نے بنی آدم یعنی انسان، اس انسان کو چند چیزیں عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو صاحب کرامت بنایا، یعنی عزت بخشی، عزت والا بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کے لیے خشکی میں اور باہر دریا و سمندر میں سواریوں کو بنایا، سواریوں کو بنایا۔ اب ایک سوال کروں آپ سے، میں دیکھوں آپ کو جواب آتا یا نہیں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟
زمین میں یعنی خشکی میں ہم نے اس لیے کیا بنائی؟ سواری، گائے، گھوڑے سب تھے نا پہلے زمانے میں. یہ آئے 1400 سال پہلے کیا نا، تو خدا نے مطالعے سواریاں بنائی، ٹھیک ہے نا. خشکی میں بھی اور باہر دریا میں ایک کشتی ہے اور اس میں سوار ہوتے ہیں. سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید میں کہاں ہے جہاز کا تذکرہ؟ ہاں ہوتا ہے نہیں. قرآن مجید میں تو یہ ہے تذکرہ، اس زمانے میں گھوڑے کی سواری کرتے تھے اور دوسری سواریاں ہوتی تھی. جہاز کہاں ہے؟ یہ باریاں ماری میں یہ کہاں ہے؟ تو میرے دوست سورہ نحل میں جا کے پڑھ لیجیے. ہاں سورہ نحل میں پڑھ لیجیے. آیت نوٹ نہیں کی ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ اپنے میسج میں آپ کو بھیجوں گا. سورہ نحل میں جا کے پڑھ لیجیے. خدا متعال فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے گائے، یہ گھوڑے اور گدھے اس زمانے میں تھے، اس میں سواری کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بنائیں، والبخیل والبغال، یہ ساری چیزیں بیان کر کے خدا آگے کا کہتا ہے اور کچھ چیزیں بنائی ہیں جو یہ لوگ نہیں جانتے، جو یہ لوگ نہیں جانتے. مفسرین فرماتے ہیں، آیت اللہ جوادی آمولی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں. آیت اللہ جوادی آمولی شاگرد ہیں صاحب تفسیر المیزان کے سید محمد حسین طباطبائی احمد و مقام شریف، ان کے شاگرد ہیں ایسا میں. اور ان کا مقام یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ولایت بھی بتاؤ ہے کیا، ہم ان کو سمجھے نہیں ہیں. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی ماہ مبارک رمضان میں پورے 30 روزے یا 29 روزے جو ہوتے تھے، مغرب کے اذان سے پہلے قریب اہل بیت کے دروازے پر آتے تھے. روزہ افطار کرنے کے لیے شہزادی کی زیارت پڑھنے کے بعد بی بی کی زری کو چوم کر کہتے تھے میں نے سیدہ کی زری کو چوم کر اپنے روزے کا افطار کیا. یہ ہے ولی، یہ ہے معرفت آل محمد رکھنے والا. 30 روزانہ روزے کا افطار قریب اہل بیت کی زری کو چوم کے کرتا ہے. میں ہمارا کیا جانے کے یہ حجت الاسلام والمسلمین آقا حامد علی مشری صاحب خدا اپنے مطابق مسلم سلامت عطا فرمائے. یہ آپ لوگوں نے ان سے 2 لفظ سمجھ لیے ہیں، ان 2 لفظوں کو آپ سمجھے نہیں. میں عمر میں دعویٰ کرتا ہوں یہ بلا اور عذاب بہت ہی معرفت والے جملے ہیں، لیکن یہ بلا اور عذاب فقط زبان سے کہنے کے نہیں ہے. بلا اور عذاب جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح اگر بیان کیا جائے پھر اس پر